اس کے جواب سے پہلے تھوڑی سی بنیادی گفتگو میں عرض کر دوں. دیکھیں یہ جو آپ نے ذکر کیا نا کہ نفس اور شیطان کیا الگ چیز ہیں یا نہیں ہے، اور یہ جو برائی کا تعلق ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک انسان کو اللہ رب العزت نے جسم اور روح کا مجموعہ بنایا. ایک طرف اس کو جسم عطا کیا، دوسری طرف روح عطا کی. ٹھیک. جسم کے تقاضے مادی ہیں، روح کے تقاضے نورانی اور روحانی ہیں، لطیف ہیں، دونوں متخالف ہیں. ٹھیک ہے. اور صرف مخالف نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کے شدید متضاد بھی ہیں. یعنی ہر ایک دوسرے پہ تسلط چاہتا ہے. اس لیے روح اور جسم کے درمیان ہمیشہ کشمکش رہتی ہے. ہر ایک اپنا تسلط دوسرے پر چاہتا ہے. روح کا مقام عالم بالا ہے، عالم امر ہے، اور جسم مادی شے ہے، اس کا مقام سفلی اور ادنا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کے درمیان جو ایک کشمکش رہتی ہے، ان دونوں کشمکش کے درمیان اللہ رب العزت فرماتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے اس کے اندر فجور بھی ڈالا، تقوی بھی ڈالا. یعنی ایک وہ تقاضا جو روح کا تقاضا ہے، ایک وہ تقاضا جو جسم کا تقاضا ہے. جسم مادی چیز ہے، سفلی ہے، وہ برائی کی طرف، وہ سفل کی طرف لے جاتی ہے. اور ایک طرف روحانی تقاضا موجود ہے، تقوی کا تقاضا موجود ہے. اب جب ہم اصلاح نفس کرتے ہیں، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ روح کو تقویت دیتے ہیں، اور جب روح کو تقویت نہیں دیتے ہیں تو جسم جو ہے وہ تغلب حاصل کر لیتا ہے. اس مقام پر آپ کا جو سوال ہے وہ واضح ہو جائے گا کہ یہ جو برائی پیدا ہوتی ہے، کیا شیطان کیا چیز ہے اور نفس کیا چیز ہے. یہ تو تھا نفس. اسی نفس کو جہاں اللہ رب العزت نے انسان کے داخل اور باطن کے اندر یہ احساس اچھائی اور برائی اور خیر اور شر کا رکھا، خارج میں بھی اچھائی اور برائی کے داعیات رکھے. یعنی ایک طرف انبیاء کو بھیجا جو نیکی کی طرف بلاتے ہیں، دوسری طرف شیطان ہے جو لوگوں کو برائی کی طرف بلاتا ہے. یعنی شیطان ایک الگ چیز ہے اور خارجی چیز ہے، نفس ایک دوسری چیز ہے اور داخلی چیز ہے. شیطان بھی وسوسہ دیتا ہے، وہ دائی ہے، خارج سے انسان کو بلاتا ہے برائی کی طرف، جس طرح انبیاء اکرام خیر کی طرف بلاتے ہیں. دونوں جذبات انسان کے پہلے ہی آلریڈی اندر بلٹین ہیں، اس کے اندر ودیت کیے گئے ہیں، لیکن ان دونوں کو بالکل واضح کرنے کے لیے خارج میں بھی اللہ رب العزت نے خیر اور شر کے بڑے بڑے جو ہے وہ نشان پیدا کر دیے اور بڑے بڑے مراکز بنا دیے، بڑے بڑے دائی بنا دیے. تو وہ شیطان ہوتا ہے جو وسوسہ دیتا ہے، لیکن اس کے اندر یہ قوت نہیں ہے کہ کسی انسان کے اوپر تسلط کرے اس طرح کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے برائی کرا دے. یہی وجہ ہے کہ بروز قیامت جب شیطان جو ہے وہ جب یہ برائی کرنے والوں کو عذاب میں ڈالا جائے گا تو شیطان کہے گا میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھ کو مت لعنت دو. قرآن حکیم کے اندر یہ آیت موجود ہے فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. تم مجھے مت گالی دو، مجھے مت لعنت دو، اپنے آپ کو لعنت دو. میرا کوئی تمہارے اوپر ایسا تسلط تھوڑی تھا کہ میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے لے جاتا. میں نے تمہیں برائی کی دعوت دی اور تمہاری غلطی تھی، تم نے اس کو قبول کیا، اس لیے اپنے آپ کو لعنت دو. انسان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ برائی کی طرف رغبت ہو. طاقت کا لفظ اس کے لیے ذرا تھوڑا سا عجیب مجھے بھی لگ رہا ہے. یعنی میں اس کو سوال کو یوں کر لیتا ہوں کہ انسان فطری طور پر کیا ہے، اس کا نفس فطری طور پر کیا ہے، اچھائی کی طرف راغب ہے، برائی کی طرف راغب ہے، اور شیطان اس میں کس طرح کردار ادا کر رہا ہے. یہ جو مفتی صاحب کی بات سے جو اٹیچ ہوگی وہ بات پھر زیادہ واضح ہوتی چلی جائے گی. دیکھیے آپ کی اجازت سے اگر ایک پہلے کالر شامل کر لوں. السلام علیکم. السلام جی کون اور کہاں سے؟ میں فرحت بات کر رہی ہوں شادمان ٹاؤن سے. جی فرمائیے. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ صحیح ہے، انہوں نے مفتی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ شیطان تو ہمیں بہتائے گا لیکن ہمیں اپنے نفس پر کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ ضرورت شیطان تو ہمیں برائی کی طرف لے کے جاتا ہے لازمی. اب یہ ہمارے نفس پہ ہے، ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طریقے سے مطلب شیطان کو روکتے ہیں. اصل میں تھوڑی کنفیوز ہو رہی ہوں. اچھا نہیں آپ اطمینان سے کہیے بیٹا، کوئی بات نہیں، کہیے. جی میں یہی کہہ رہی تھی کہ شیطان تو ہمیں برائی کی طرف لے کے جاتا ہے لیکن ہمیں خود اپنے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور وہ توثیق بھی ہو گئی مفتی صاحب کے فرمان کی. جی شاہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ جی میں سوال سچ کرنا چاہ رہا ہوں کہ فطرت جو ہے وہ قوت استعداد کو کہا جاتا ہے. ٹھیک. جس طرح کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان جو ہے وہ نیک فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے. ٹھیک. لیکن یعنی پیدائشی طور پر وہ گنہگار نہیں، گنہگار نہیں، مجرم نہیں ہے. پیدائشی طور پر وہ نفیس ہے. ٹھیک. اس میں دو چیزیں ایک ہوتی ہیں، ایک اس کی جبلت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو اس کی طبیعت ہے،
اور ایک اس کی فطرت ہوتی ہے. یہاں پر صرف میں فطرت پر کلام کرنا چاہوں گا. صوفیہ نے اس میں دونوں میں فرق کیا اور محققین میں بھی اس میں فرق کیا ہے, جبلت اور طبیعت کے اندر اور فطرت کے اندر. فطرت یوں سمجھ لیجئے قبول استعداد ہے, جو حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ استعداد پر پیدا ہوتا ہے, یعنی دینی بات جو اس کی نفیس باتیں اس کو قبول کرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے, خالی ذہن ہوتا ہے, خالی ذہن اور سادہ ذہن ہوتا ہے. اب اس کے والد چاہیں اس کو یہودی بنا دیں یا نصرانی بنا دیں. یعنی فطرت اس چیز کو کہتے ہیں جو خارج سے چیزوں کو قبول کرتی ہے. اور انسان جو اللہ رب العالمین کی تخلیق کا شاہکار ہے, اس کو خدا نے منجمد نہیں بنایا, ایک تحریک کی صورت میں بنایا اور حفاظت کے لیے ارادے کی قوت اور پختگی عطا فرمائی ہے. اور پھر جس طرح کہ فطرت جہاں پر قبلہ یعنی اچھائی اور برائی کو قبول کرتی ہے, وہیں ضمیر اس کو ڈیفائن کرتا ہے, اور ضمیر کے اندر یہ صلاحیتیں موجود ہوتی ہے کہ اچھی کیا چیز ہے, بری کیا چیز ہے, اور یہ اس بات کو پھر عقل کی جانب بڑھا دیتا ہے, اور پھر عقل جا کر اس میں مہر ثبت کرتی ہے کہ کیا ٹھیک ہے. اب اگر فطرت نے کسی چیز کو ٹھیک سمجھا اور ضمیر بھی اگر خارج سے اثر لے کر گڑبڑ کر رہا ہے, جس طرح مفتی صاحب نے بتایا, اور ظاہر سی بات ہے ضمیر لے جا کر عقل کی بارگاہ کے اندر فیصلہ پیش کرتا ہے اور عقل اس کی توثیق کر دیتی, تو سارا معاملہ خراب ہو جاتا ہے. اس لیے خارج سے جو نصیحت کا سلسلہ اولیاء اور انبیاء کی صورت میں کیا گیا ہے, تو ضمیر کو وہاں سے دعائیات اور ضمیر کو وہاں سے تلقین آنا شروع ہو جاتی ہے, جس کی بنا پر عقل اور ضمیر حق کی طرف آتے ہیں اور فطرت کی صحیح روش کو لے کر آتے ہیں. ورنہ فطرت ایک عام چیز ہے جو خیر کو بھی قبول کر سکتی ہے, شر کو بھی قبول کر سکتی ہے, لیکن اسے جو پیدا کیا گیا, جس میں اس کی خوشی ہے, جس میں اس کی بشاشی ہے, جس میں اس کی آزادی ہے اور جس کے اس میں اطمینان ہے, وہ چیز صرف خیر خواہی کی ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ رنگ و نسل کا کوئی فرق نہیں, ہر شخص چاہتا ہے کہ جناب شرافت اختیار کی جائے, ہر شخص چاہتا ہے کہ سچائی کی بالادستی اور سچائی کو قبول کیا جائے. تو یہ فطرت کے وہ تمام تقاضے ہیں جو اللہ رب العالمین نے اس میں ودیت کر دی ہے. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی اختلاف نظر نہیں آتا. مفتی صاحب, تو پھر شیطان کا کردار تو ہے نا. دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, یعنی میں اگر اچھے ماحول میں بیٹھا ہوں, مسجد میں بیٹھا ہوں, اور فرض کریں کہ ٹیلی ویژن پر بھی کوئی اچھا پروگرام دیکھ رہا ہوں, تو برائی کا خیال میرے دل میں نہیں آئے گا. اور اگر میں کسی برے ماحول میں بیٹھا ہوں, ٹیلی ویژن پر کوئی برا پروگرام دیکھ رہا ہوں, تو مجھے برا خیال آئے گا. یعنی گویا یہ سب چیزیں تو خارجی ہیں, ایکسٹرنل ہیں, کہ جو آپ پر اثر انداز ہو رہی ہیں. ہاں بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو پھر کیسے یہ اندر کی چیز کیسے ہوئی؟ کیا چیز اندر جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ انسان اپنے اندر سے یہ چیز جو ہے وہ محسوس کرتا ہے, شیطان کو یہ طاقت تو نہیں ہے اصل میں, لیکن اس کے ماحول کا اثر. میں آپ کو دیکھیں ایک بات بتاؤں, جو چیز انسان کے اندر نہیں ہے نا, وہ خارج بھی نہیں ہو سکتی ہے. اچھا, ایک چیز جب انسان سے صادر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب اس کے وجود میں ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے انسان کے وجود اور ایکٹ کے اندر جو باہر سے اس کے اندر ڈالی گئی ہو. انسان کو اللہ رب العزت نے میدان عمل اور امتحان میں بھیجا ہے, اور یہ ناممکن ہے کہ اس کے اندر فقط خیر ہو اور شر کا کوئی پہلو موجود نہ ہو. اچھا چلے, میں آپ کو ایسا ایک سوال کے ساتھ میں اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک شخص ہے ٹیلی ویژن پر بری چیز دیکھ رہا ہے, اس کو ٹیلی ویژن آن کرنا اور برا چینل لگانے کے لیے آمادہ کرنا شیطان کا کام تھا. وہ بھی معاون ہو سکتا ہے اس کام میں, آمادہ کر سکتا ہے, یا اس کے نفس کی بات تھی, اور اس کے نفس میں بھی یہ بات ہو سکتی ہے, اور اس کو دیکھ کر جو برے اثرات. دیکھیں یہ بات بالکل آسان ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر بھی خیر اور شر کا شعور رکھا اور داعیات رکھے اور خارج میں بھی رکھے ہیں. تو جس طریقے سے انسان کے اندر رکھے ہیں نا خیر کا شعور, لیکن اس کے باوجود انبیاء کو بھیجا, کتابوں کو بھیجا. کس لیے بھیجا؟ کہ وہ جو خیر کا احساس انسان کے اندر ہے وہ دھندلا ہے. انبیاء آتے ہیں اس کو بالکل کلیئرلی پیش کرتے ہیں. بالکل اسی طرح شر کا وجود اس کے اندر موجود ہے, احساس موجود ہے, شیطان آ کے اس کو مزید ابھارتا ہے. اچھا ٹھیک, مفتی صاحب جس طرح شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ ماحولیات کا اثر ہو سکتا ہے, وہ معاون ہو سکتے ہیں, اور لیکن یہ اندر سے بھی جذبہ جاگ سکتا ہے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ بہت خوبصورت تعبیر مفتی صاحب نے اس کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے تمام اعتراضات جو رفع ہو جاتے ہیں اور مسئلہ سمجھ میں آ جاتا ہے. علم نفسیات کا قبلہ صابری صاحب ایک مسلمہ قانون ہے کہ فکر دماغ پر اثر انداز ہوتی ہے. ٹھیک, ایک مسلم قانون, یہ ایکسٹرنل چیز آتی ہے. جی بالکل, ہاں, یہ تو ایک مسلمہ قانون ہے کہ جس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے کہ صوفیہ نے اپنے گھر سے نکال دیے یا اسلام اپنی طرف سے پیش کر رہا ہے. تمام چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو, تمام علم نفسیات کے ماہرین اس مسلمہ قانون پر متفق ہیں کہ دماغ خارج سے اثر لیتا ہے, جس کو یوں کہا جائے کہ دماغ پر فکر اپنا اثر ڈالتی ہے. اب اگر دماغ پر فکر نے اثر ڈالا اور دماغ نے اس کی ہر بات کو لبیک کہا, تو وہ پھر فکر دماغ کے اندر ایک خاص قسم کی تصویر پیدا کر دے گا, اور وہ تصویر پھر عادت بن جائے گی.
لیکن اگر دماغ نے اسی وقت اس کی طرف مشغول نہ ہوا اور رد کر دیا تو وہ چیز اس سے خارج ہو جائے گی. اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ ہر شخص اس بات کو جانتا ہے کہ انسان کے اندر قبولیت اور رد کرنے کی طاقت ہے اور اسی سے جزا و سزا کا سلسلہ چلتا ہے. آپ نے ایک بڑا مشہور مقولہ سنا ہوگا کہ جس جگہ کچھ نہیں ہوتا، جو جگہ خالی ہوتی وہاں شیطان آ جاتا ہے. تو اگر آپ نے ٹی وی کی مثال پیش کی، جو مفتی صاحب نے اس کا ذکر کیا کہ ٹی وی، اب ظاہر سی بات ہے دماغ کو آپ نے سادہ رکھا اور فکر خارج سے آ رہی ہے، شیطان کی جانب سے، نفس کی جانب سے، وہ گناہ کی طرف ابھار رہی ہے. اگر اس کو رد کر دیں، یہ اختیار آپ کے پاس ہے. اس کو قبول کر کے اس کی ہر بات پر لبیک کرتے رہیں تو یقیناً آپ کے ہاتھ سے ریموٹ چلتا رہے گا اور اس جانب آپ مڑتے چلے جائیں گے جس جانب وہ غلط عادت آپ کو موڑنا چاہ رہی ہے. لیکن آپ کے اندر قوت ارادت علم نفسیات کی مسلمہ قانون سے موجود ہے کہ آپ اس کو جگہ ہی نہ دے، جمع ہونے نہ دے، بلکہ جہاں اس کی ہلکی سی تصویر بنے آپ اس سے رد کر کے کسی اور جانب دماغ کو مشغول کر دیں، کیونکہ یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ جو جگہ خالی ہوتی ہے وہاں شیطان آ جاتا ہے. میں ایک چیز سمجھنا چاہتا ہوں، 100% کیا، جس طرح آپ نے بھی فرمایا، مفتی صاحب نے بھی فرمایا، 100% کیا انسان خود قصوروار ہوگا؟ جی، کیا یہ ایکسٹرنل چیزیں جو ہیں وہ ذمہ دار نہیں ہوں گی اس کی؟ دیکھیے یہ تو ایسی چیز ہے کہ خارجی چیزوں کو رد کرنے کا اس کو اختیار، جس طرح ہم بار بار کہہ رہے ہیں، اس کو ملا ہوا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے قبلہ کہ دیکھیے انسان، اس کو اگر دوسرے قرآن کے طرز پر دیکھیں، سورہ اعراف کی آیت نمبر اگر آپ 10 دیکھیں اور 1 سے لے کر 10 کی طرف اگر آپ آ جائیں تو اس میں 2 چیزیں، یہ بھی نفسیات کے عین مطابق ہے، کیونکہ ہم علم النفس پہ بات کر رہے ہیں. علم النفس کو آپ سائیکولوجی کہتے ہیں، انگریزی میں اس کا ترجمہ یہ کر دیا جاتا ہے، اور اسی کی ترقی کو صوفیہ لے کر آتے ہیں اور اسی کے عین مطابق قرآن نے اس پر گویا کہ خطاب کیا. تو یہ علم النفس کا اور علم نفسیات کا قبلہ صابری صاحب یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ انسان کسی چیز کو 2 وجہ سے قبول کرتا ہے، یعنی ایک وجہ سے قبول کرتا ہے، ایک وجہ سے رد کرتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے دونوں وجہ سے قبول کرتا ہے، دونوں وجہ سے رد کرتا ہے. مثال کے طور پر ایک چیز آپ کے سامنے ایسی ہے جس میں نقصان شدید ہے کہ اگر آپ نے وہ کام نہیں کیا تو نقصان ہوگا، آپ اس کو قبول کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک چیز ایسی ہے کہ جناب اگر آپ نے اس کو قبول نہیں کیا تو گویا کہ نفع ہاتھ سے چلا جائے گا. تو نفع کی امید سے بندہ کسی چیز کو قبول کرتا ہے، یہ نقصان کے ڈر سے کرتا ہے. تو یہ قبولیت قبلہ صابری صاحب جو ہے قرآن نے اسی کو ملحوظ خاطر رکھا. آپ قرآن کی آیات کو اگر آپ دیکھیں، پہلے عذابات سے ڈرایا جاتا، نہیں کرو گے یہ ہوگا، نہیں کرو گے یہ ہوگا، یہ ڈرا دیے گا. اچھا کبھی اپنے آپ کو تو دیکھو کتنی نعمتیں ہم نے تمہیں عطا فرمائی، یہ بھی دیا وہ بھی دیا، یہ سب ضائع ہو جائیں گی. لئن شکرتم لازیدنکم. تو کہیں شکر کا خیال لگا کر نعمت پر امیدیں ابھاری گئی ہیں اور کہیں پر ڈر دکھا کر اس کی طرف کہیں راغب ہو کر ہم ضائع نہ ہو جائیں. تو کہیں بندہ نقصان سے ڈر کر کسی چیز کو قبول کرتا ہے، کہیں شوق سے قبول کرتا ہے. یہ قبولیت کا اتنا بڑا تاثر اس کے اندر ہے کہ پہاڑ جیسی فکر بھی اگر باہر سے ہو، یہ اپنے اس تاثیر کو اگر استعمال کرے تو اس کو کافور کر سکتا ہے. مفتی صاحب، ماحول کی جو خرابی ہے وہ جتنی زیادہ ہوگی، یعنی ایکسٹرنل یہ جو فیکٹرز ہیں یہ جتنے زیادہ ہوں گے، کیا حشر کے میدان میں کوئی رعایت ملے گی اس پر؟ آپ یہ دیکھیں کہ ماحول، اگر آپ اجازت دیں تو میں کالر شامل کر لوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ سر فیصل آپ بات کر رہا ہوں سکھر سے. جی بھائی. سر یہ سوال ہے کہ حشر کے دن جو ہے نا، نفس انسان کو کہے گا کہ اے اللہ سے فرمائے گا کہ اے اللہ اس انسان نے مجھ پہ ظلم کیا تھا، اس کے بعد یہ چیز تھی، اس نے پھر بھی مجھے نہیں دیا تھا. اچھا. تو وہ یہ کیا ہوگا کہ یہ نفس کیوں اللہ کی شکایت کر رہا ہے کہ اس نے اے اللہ تعالیٰ مجھے یہ بات نہیں دی، یہ چیز نہیں دی، اس کے بعد تھی بھی. تو یہی میرا کوشچن ہے سر. جی مفتی صاحب، جو میں سوال کر رہا تھا پہلے اور پھر یہ بھی سوال ایک بہت ویلڈ سوال، یہ میرا خیال ہے کہ بالکل یکساں سوال ہو گیا تقریباً. یہ جہاں تک تعلق ہے نا کہ کیا اسباب جو خارجی ہیں یا ماحول ایسے حالات پیدا ہو گئے، کیا وہ رعایت دیں گے یا نہیں؟ یعنی جیسے اب یورپ میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے جو اطراف پہ ماحول ہے اس کی وجہ سے، اور ایک جو پاکستان یا ایسے علاقوں میں رہنے والے جہاں اسلامی روایات بہت زیادہ ہیں، اوکیجنلی بہت ایونٹس ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں اور بڑے اہتمام کے ساتھ ہوتے ہیں، وہاں پر جو شخص اس کو اوائڈ کر رہا ہے اور وہاں پر جو اوائڈ کر رہا ہے، دونوں میں کوئی فرق ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں میری یہ بات سنیں کہ جہاں تک تعلق ہے اچھا اور پاکیزہ ماحول، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے بلا شک. ٹھیک ہے. انسان کو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کامل اختیار دیا ہے یا نہیں دیا. اگر اختیار اس کو ناقص دیا ہے تو ذمہ داری بھی پھر اس کی ناقص ہوگی، مکمل نہیں ہوگی. لیکن چونکہ اس کو اختیار کامل دیا ہے اور ہر طرح کی اس کو صلاحیتیں دی ہیں، استعداد دی ہے، اس کو سوچ، فکر، عقل، زبان، ہاتھ، ہر چیز دی ہے. اب اگر وہ کسی برائی کو اختیار کرتا ہے تو مکمل طور پہ اپنی مرضی سے اور اپنے اختیار سے اس کو لیتا ہے، اس کو ادا کرتا ہے، لہذا ذمہ دار پورے کا پورا وہی ہوگا. یہ جہاں تک تعلق ہے رعایت کا معاملہ،
اگرچہ کہ ہمارا اس وقت موضوع نہیں ہے، لیکن ویورز کو غلط فہمی نہ ہو کہ جہاں پر جن معاملات میں دیکھیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت، کہ شریعت جو ہے کسی پر جتنے بھی شریعت کے احکامات ہیں وہ ان چیزوں کا مکلف کرتا ہے اپنے ماننے والوں کو کہ وہ جس چیز کی استطاعت اور صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو قرآن کی یہ آیت تو واضح کرتی ہے کہ جہاں پر انسان کے اندر صلاحیت یا استطاعت نہ ہو اس چیز کا مکلف نہیں کیا جاتا ہے۔